بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یحب التوابین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ تمہیں طرح طرح کے کھانے کھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں کہ بندوں کو ایسے معاف کر دیتے ہیں، ایسے ایسے جرم کہ اگر کوئی انسان کے ساتھ وہ معاملہ کرے تو کبھی ساری عمر معاف نہ کرے۔ پھر ان کے پیار کرنے کا طریقہ ایسا عجیب ہے کہ وہ کہتے ہیں بندے تو نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آتی ایک آدمی نے گناہ کیا ہو اور واقعتاً اس کا مرتکب ہوا ہو اور وہ خود بھی اس کا مشاہدہ کرتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے تو پریشان نہ ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں۔ وہ اس درجے میں اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ ایک میوزیشین تھا، ایک موسیقار، تو اپنے جوانی کے زمانے میں تو بڑا پاپولر تھا، بڑا اس کی ڈیمانڈ تھی اور بڑا گلیمر اور بہت زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے۔ بڑی خوبصورت اس کی آواز اور گانا بجانا اور ساز۔ یہ زمانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آخر وقت کے ساتھ ساتھ آدمی ڈھل جاتا ہے، اس کے ادا ڈھل جاتے ہیں، آواز میں فرق پڑ جاتا ہے، پھر آواز میں وہ ترنم اور وہ ادھم نہیں رہتا۔ اب اس کی شکل بھی ڈھل گئی، اس کی آواز بھی بدل گئی، لوگوں نے اس کو سننا چھوڑ دیا۔ اب یہی تو صرف اس کی ایک روزی کا ذریعہ تھا۔ اس کے اوپر فاقے آنے لگے، بوڑھا ہو گیا، تو یہ جا کے قبرستان میں جا کے بیٹھ گیا اور رونے لگ پڑا، اور اس نے اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی اور سچے دل سے توبہ کی۔ اس نے کہا اللہ رب العزت جب میرے اندر کوئی حسن اور میرے آواز میں کوئی ترنم اور میری وائس میں کوئی میلوڈیز پن تھا تو یہ لوگ میری قدر کرتے تھے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں اس قابل نہیں رہا، تو انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں اپنی گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اب بھلا بتائیے تو صحیح، زندگی کا وقت تو گزار دیا، اور وہ وقت جو اللہ کی عبادت کا تھا اور جس میں بندگی اور عبادت کرنی تھی وہ وقت تو ضائع کر دیا۔ اب یہ کس کام کا بوڑھا آدمی تھا؟ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کوئی چیز بھی پیش نہیں کر سکتا تھا، نہ عبادت، کیونکہ اس میں بھی زور۔ صرف اس نے ایک چیز پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، وہ تھی نیاز مندی، وہ تھی عاجزی، بے بسی، انکساری، تواضع، اور اس کے اندر ایک ابدیت کی کیفیت آ گئی تھی۔ ابدیت اس لیے کہ اس کی نفی ہو چکی تھی، اس کو معلوم تھا کہ میں نہ کسی کام کا نہیں رہا، اب میں کسی کام کا نہیں رہا تو اب مجھے اللہ بھی قبول کریں گے نہیں۔ پر اسے سچے دل سے توبہ کی، اللہ رب العزت نے اس کے سچے دل سے کی ہوئی توبہ قبول کی۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، فاقہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے اور ان کو خواب میں بتلایا گیا
کہ میرا ایک ولی ہے جو قبرستان میں ہے، اس کو جا کے کھانا کھلاؤ۔ اندازہ لگائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پل پہ راشدین میں سے، ذرا میزبان بھی دیکھیے اور ذرا مہمان بھی دیکھیے۔ مہمان تو گلوکار ہے اور میزبان بنایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھاگتے بھاگتے تشریف لے گئے کہ کوئی خاص آدمی ہوگا کہ میرا ولی۔ جب ولی کا تذکرہ ہوا تو ظاہر ہے کہ اللہ کا دوست، دیکھا تو وہی گلوکار۔ اس نے کہا حضرت عمر میں نے اب توبہ کر لی ہے۔ جب اس نے توبہ کی تو اللہ نے اس کو اپنا ولی، واللہ ولی المؤمنین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھانا لے کے آئے اور اس کو کھانا کھلایا۔ ایک بات آپ کو میں دنیا کی بھی بتاتا ہوں، ایک دنیا کی بھی ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں کہ ڈاکٹروں کی بھی بات بتاتا ہوں کہ یہ تو روح کی دنیا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، جسم جواب دے جاتے ہیں، لیکن وہ روح کو بھی کالا کر لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم معافی مانگنے کے لیے آئے ہو، ان اللہ یحب التوابین، تو میں توبہ کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہوں، محبت بھی کرتا ہوں اور محبوب بھی کر رہا ہوں۔ اتنا انکریج کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح سب کچھ معاف کر کے بندے کو پاک صاف کر دیتے۔ آپ دیکھیے دنیا والوں کی حال دیکھیے۔ آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ایک یہ جو گردے کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، گردے کے ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں نیفرولوجسٹ۔ تو یہ نیفرولوجسٹ ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اگر آدمی کو شوگر ہونا اور شوگر پھر انکنٹرولڈ ہو، اس کو کنٹرول نہ کرے تو اس کے گردوں پر اثر پڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے انسولین لگاؤ، لوگ انسولین نہیں لگاتے، کہتے ہیں انسولین لگانے سے نا وہ گردہ بچ جاتا ہے۔ اچھا وہ دوائیاں کھاتے رہتے ہیں۔ اچھا اب میں آپ کو ایک نیفرولوجسٹ کی بات سناؤں۔ وہ کہنے لگا جی دیکھو جی میرے پاس مریض آتے ہیں، کہتے ہیں جی میرا گردہ فیل ہو رہا ہے، مجھے انسولین لگا دو۔ کہتے ہیں اب ہم انسولین لگانے کا کیا کریں، اب تو گردہ فیل ہو گیا ہے، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو تم کسی کام کے نہیں ہو، بس اب کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ تو جب گردہ فیل ہوتا ہے، گردہ کام نہیں کرتا، گردے کے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو کہتے ہیں آپ میرے پاس کیا لینے آئے ہو، صاحب اب تو تم اپنا گردہ تباہ کر کے آئے ہو، اب انسولین لگانے کا کیا فائدہ، جو لگانے کا وقت تھا اس پہ لگا ہی نہیں۔ اللہ نہیں کہتے اب عبادت کرنے کا کیا فائدہ، جو عبادت کا وقت تھا اس وقت تم نے عبادت کی نہیں، تم تو گردہ تباہ کر کے آئے ہو۔ اب دیکھیے ایک شخص، حضرت جی کی ایک بڑی پیاری سی مثال ہے، کہتے ہیں دیکھیں، اور ایک ایگزامپل اس لیے دی جاتی ہے کہ اس سے دو باتوں کا پتہ لگے، ایک اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کریمی اور اس کی صفت ودود کا پتہ لگے، اور دوسرا اس کی شان غفاریت کا پتہ لگے۔ مثلا ایک آدمی ہے 80 سال اس کی عمر ہو گئی، ساری زندگی اس نے گناہوں میں گزاری، شراب اس سے نہ ہٹی، گناہ اس سے نہ ہٹے، اسی میں وہ بوڑھا ہو گیا۔ اب جو بوڑھا ہو گیا تو شیخ فرماتے ہیں آپ اس کے منہ میں دانت بھی نہ رہے، ٹینشن لگاتا ہے وہ بھی نہ رہے، اور اس کے پیٹ میں آنت بھی نہ رہی کہ اب کھانے ہضم کرنے کی صلاحیت بھی جاتی رہی۔ اب جب یہ کسی کام کا نہ رہا، اب جو خواہشات نفسانیہ تھی اس پر پورا کرنے کے بھی، خواہشات نفسانیہ کو پورا کرنے کے لیے جسم میں قوت نہ رہی، تو اب چلا گیا مسجد میں، اور مسجد میں جا کے سجدے میں گر پڑا اور کہنے لگا اللہ میری توبہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے اس کے ساری جوانی ساری زندگی گزار کے تم آئے ہو، اب کس لیے آئے ہو، اب تو تم اپنے آپ کو ختم کر کے آئے ہو، اب تو تمہارے اندر وہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا مادہ بھی نہیں رہا، ارادہ بھی نہیں رہا، قوت بھی نہ رہی، اس کی سٹیمنا بھی نہیں ہے تمہارے پاس، اب تم کس چیز سے معافی مانگتے ہو۔ لیکن دیکھیے اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے اتنا پیار ہے، اپنے بندے کے آنے کو اتنا پسند فرماتے ہیں، نہ تو تانا دیتے ہیں کہ آپ کیوں آ گئے ہو، اتنی لیٹ کیوں آئے ہو، اور نہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، نہ اس کا موریل گرنے دیتے ہیں۔ سچ پوچھیے مشائخ اور صوفیہ کہتے ہیں
اس جیسے بوڑھے نکمے ختم شدہ کنڈیمڈ آدمی کو بھی اللہ رب العزت سینے سے لگا دیتے ہیں، اس کو بھی سینے سے لگا کر اس کو بھی ریسیپشن دیتے ہیں، اس کو بھی ویلکم دیتے ہیں، اس کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس وقت یہ اس حالت میں کہ اندر سے ختم ہو گیا، ہر شے اس میں سے نکل گئی، اس وقت جب یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور اس کی توبہ کو قبول فرما کے اس کی گزشتہ زندگی کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ زنا اس کا معاف کرتے ہیں، شراب اس کی معاف کرتے ہیں، ظلم اس کا معاف کرتے ہیں، گندگی اور غلاظتوں میں ملوث زندگی اور گناہوں کی زندگی، کبیرہ گناہوں کی زندگی اس کی معاف کر کے اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایسے رب کو سجدہ ہی تو کرنا چاہیے، ایسے رب کی نافرمانی تو نہیں کرنی چاہیے، ایسے رب کا نام لکھ کے تو بار بار چوم لینا چاہیے۔ ایسے رب سے کیوں کر محبت نہ کرے کہ جو اتنا بے لوث ہے۔ ہم تو کسی کو معاف کرتے ہیں تو معاف کرنے کے بعد 5-6 سال بعد اس کو تانا بھی دے دیتے ہیں اور دل سے بس کر وہ بات بھی نہیں نکالتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تمہیں ایسے معاف کر دیا جیسے تمہاری ماں نے تجھے آج ہی جنا ہو۔ اور یہ شخص کبھی حج پہ چلا جائے تو کوئی ایک میرے پاس بزرگ ہی کہہ لیجیے، بزرگ سے مراد بڑی عمر کے، تو انہوں نے اپنے واقعات سنائے، میں نے کہا حج پہ چلے جائیں، اللہ کو بس یہ دعا مانگیں کہ حج کی توفیق مل جائے، ہماری زندگی حج میں داخل ہو جائے اور ہمیں حج کے ایام مل جائے۔ معافی تو یقینی طور پر ہے۔ جس وقت آپ حج کر کے آ جائیں گے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو آج، اب اس پہ شیخ فرمانے لگے کہ دیکھیں یہ مثال اس لیے دی گئی ہے تاکہ اس کو ابہام نہ رہے، یعنی اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد جب وہ واپس لوٹے تو اس کو خیال آئے کہ پتہ نہیں کوئی گناہ ایسا ہو کہ جو معاف ہوا ہو یا نہ ہو۔ تو اس کو بتایا گیا جیسے بچہ جس کو ماں نے جنم دیا، اب اس بچے کے اوپر تو کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر تو کوئی صغیرہ گناہ نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت اس طرح اپنے بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، وہ گناہ کرتا تھا اور اس کی والدہ حسن بصری سے رابطہ رکھتی تھی، وہ بار بار اس کو حسن بصری کے پاس لے جاتی اور بار بار لے جاتی اور اس کو نصیحت کرتے، وہ اپنی برائی کو نہ چھوڑتا، جوانی کی عادات میں مبتلا رہتا۔ پھر اس کی ماں اس کو حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاتی، وہ پھر اسی گناہوں میں مبتلا رہتا، بار بار حسن بصری اس کو نصیحت کرتے، بار بار وہ توبہ کرتا اور پھر توبہ توڑتا اور پھر انہی گناہوں میں ملوث ہو جاتا، بیمار ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس جاتی ہوں، ان کو بلاتی ہوں کہ وہ تمہیں توبہ کروائیں۔ تو حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ والدہ گئی تو کہنے لگی کہ میرا جانے کا کیا فائدہ، اتنی دفعہ تو میں اس سے ملا ہوں، توبہ بھی کی، اب میں نہیں، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ یہ نوجوان جب اس نے بات سنی تو اس کو بڑا صدمہ ہوا اور اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ اماں میں بیمار تو بہت زیادہ ہو گیا ہوں اور لگتا ہے کہ میرا وقت اخیر ہے، تو جس وقت میں مر جاؤں تو میری لاش کو نہ شہر کے اندر گھسیٹنا اور گلیوں میں پھرانا اور بتانا کہ یہ وہ لڑکا تھا کہ جو حسن بصری رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانتا تھا اور گناہوں کے اندر مبتلا تھا، تو تم اس سے عبرت پکڑو کہ جب آدمی بڑوں کی بات نہیں مانتا اور گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ کی طرف اس نے رجوع کیا۔ عزیز دوستو، یہ اللہ کی معرفت کی بات ہے۔ معرفت سے مراد ہوتا ہے اللہ کو پہچاننے کی بات ہے۔ ہم اللہ کا ظرف نہیں جانتے، یہ اللہ کے ظرف کی جاننے کی بات ہے۔ ہم تو کسی گناہگار کو اس کے گناہ کو فوراً تالا منہ پہ دے کے تو اس کو دل میں حقیق سمجھ کے تو اس کو دماغ اور دل سے باہر پھینک دیتے ہیں اور اس کو غلاظت کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ اس نوجوان نے اللہ کی طرف رجوع کیا
اور یہ کہا کہ اللہ رب العزت اب میرے سارے سہارے ٹوٹ گئے اور دنیا نے مجھے چھوڑ دیا، حسن بصری نے بھی مجھے چھوڑ دیا، وہ بھی نہیں آئے۔ اللہ رب العزت تو انسانوں کا رب ہے، میں تیری رحمت پر یقین کرتے ہوئے تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت سے کام ہے، تیری رحمت کے چند ذرے میرے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ اب دیکھیے عجیب بات ہے کہ موت کا وقت بھی قریب ہے، چونکہ ابھی وقت نزاع نہیں، وقت نزاع سے پہلے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، توبہ قبول ہوتی ہے۔ اتنے سچے دل سے اس نوجوان نے، اتنے سچے دل سے اس نوجوان نے توبہ کی، اور توبہ ایسی کامل کی، اور کس حالت میں کی کہ جب سب اس کو چھوڑ چکے تھے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے اور اٹھ کے اور ان کو اٹھایا گیا اور خواب میں ان کو بتایا گیا کہ میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا۔ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ جا کر اس کا جنازہ پڑھائیے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کے کہ مجھے خواب میں اشارہ ہوا اور ولی دیکھا تو وہی نوجوان، بڑے حیران، اس کا جنازہ پڑھایا، پوچھا والدہ سے، کہیں گے کہ اس نے اتنے سچے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی ہے کہ اس نے اپنی عاجزی اور تواضع اور عبدیت کی کیفیت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اللہ اب دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اگر زندگی کے کچھ ایام رہے تو میں اللہ رب العزت مکمل گناہوں سے اجتناب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا، اور توبہ کو اس قبول کرنے کے بعد اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دی، اور جو اس کی کیفیت عبدیت کی اور نیاز بندی کی تھی اس کی وجہ سے اس کو ولی بنا دیا۔ اس کے اندر اپنی نفی آ گئی اور اللہ رب العزت کی رحمت پر یقین آ گیا۔ تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ پہلا عشرہ رحمت کا گزر گیا، اور دوسرا عشرہ رحمت کا پہلا عشرہ یہ تھا کہ رحمت کی بارش سے اپنے گناہوں کو دھو لو اور اللہ کی رحمت سے اپنے دل کی گندگیاں اور غلاظتوں کو صاف کر لو، اور دوسرے عشرے میں واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ اس میں تو مغفرت ہے کہ اب تمہاری مغفرت ہو جائے گی، اور تیسرے میں اگر کسی کو ابہام ہوا تو اس کا نام ہی رکھ دیا گیا کہ اس میں جہنم سے آزادی ہے۔ ہم ایک ایسے عشرے میں داخل ہو گئے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس میں تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ دیکھیں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ ذالک الفوز العظیم، وہ کیا ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے۔ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناگواری اور ناراضگی جہنم سے بچ جائے اور جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ اور دیکھیے اس عشرے میں اس کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس عشرے میں سب سے پہلی بات تو ہے کہ رمضان کا میسر آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ انسان کی مغفرت کر دی جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین رمضان کا انتظار کرتے رہتے تھے، 6 ماہ رمضان کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ جب رمضان گزرتا تو 6 ماہ رمضان میں کیے ہوئے اعمال کا شکر، کہ اس کی توفیق ملنے کا شکر ادا کرتے تھے، اور بقیہ 6 ماہ رمضان کا انتظار کرتے تھے۔ اب آپ کی زندگی رمضان کے اندر داخل ہو گئی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہماری زندگیوں کو عافیت کے ساتھ رمضان میں داخل فرما۔ تو یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ ہم اب اس وقت تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ تیسرے عشرے میں داخل ہونا اس بات کی علامت ہے
کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ انتہائی نرمی، کرم اور مہربانی کا فیصلہ فرمانا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں، بالکل ہر قسم کی علائشوں سے صاف کرنا چاہتے ہیں، اور جہنم سے بھی آزاد کرتے رہنا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے وہ حدیث بھی سن لی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس سے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر مغفرت کا مسئلہ آپشنل نہیں ہے، یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر مغفرت نہ ہوئی تو ہلاکت لازمی ہوگی۔ اور ہلاکت کس کو کہتے ہیں؟ ہلاکت جہنم اور اللہ کی ناگواری اور ناراضگی کو کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہوں گی، یا آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور جنت ملے گی، اور یا ہلاکت کی شکل میں جہنم اور ناگواری اللہ کی ملے گی۔ تو یہ فرمایا کہ ہلاک ہو جاوے وہ شخص کہ جس سے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اس کا معنی واضح طور پہ یہ ہوا کہ اس مہینے کے اندر کوئی تیسری اور شکل نہیں ہے، یا آر یا پار، یا ہلاکت اور یا نجات۔ تو اس کا مطلب ہے اگر خدا بچائے کہ اگر نجات نہ ہوئی تو ہلاکت پھر یقینی ہو جائے گی، کیونکہ فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ اس لیے کہ آپ نے اس سے پہلے وہ حدیث سنی ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا اور آپ نے آمین کہا۔ اب جبرائیل امین علیہ السلام یہ الفاظ کہہ رہے ہیں ہلاک ہو جاوے وہ شخص کہ جس سے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین، اور اللہ جل شان اس کو قبول فرما رہے ہیں۔ اس دعا کی ریجیکشن میں شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ اس دعا کی ریجیکشن میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ بعض کتب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر آمین کہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کے کہنے پر اس پر آمین کہا۔ یہ بھی لکھا، درر منصور میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ ہاں، تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس وقت ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت سے نکالنا ہے اس حدیث کی روح سے، اور ہلاکت سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جنت اور اللہ کی رضا کی طرف لے جانا ہے، اور ایسے اعمال کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرماتے ہیں۔ اچھا، اب سنیے، تیسرے عشرے میں لوگ داخل ہو چکے اور جہنم سے آزادی ان کو میسر آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہو رہی ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اپنے گھر کے لیے چن لیا اور ان کو معتکف بنا دیا، ان کو اعتکاف کرنے کی سعادت ملی۔ یہ سنت الکفایہ ہے، پر جن لوگوں کو میسر آیا ہے ان کے نصیب جاگ اٹھے۔ تو یہ اعتکاف کیا ہے؟ تو یہ اعتکاف اور معتکفین یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی طرف خصوصی نظر کرم فرمائی ہے، اور اس خصوصی نظر کرم کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اب ان کو عطا کرنا چاہتے ہیں، ان کو دینا چاہتے ہیں، ان کو صاف کرنا چاہتے ہیں، قلبی علائش سے ان کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت لعلکم تتقون سے مراد یہ ہے کتب علیکم الصیام، کہ یہ روزے صرف تم پر نہیں، تم سے پہلوں پر بھی فرض ہوئے تھے، اور اس سے جو مفہوم ہے، مفہوم نہیں، اس سے جو مقصود ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر خشیت الہی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ اچھا، اب دیکھیں خشیت الہی کب پیدا ہوتی ہے؟ خشیت یعنی خوف کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کسی کی عظمت آتی ہے، جب کسی کی عظمت آتی ہے نا تو پھر خوف آتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ بھی یہ پولیس کا بڑا آفیسر ہے، اگر میں نے اس کا لا وائلیٹ کیا تو مجھے پنشمنٹ ہو سکتی ہے،
آپ اس آدمی سے نہیں ڈرتے کہ جو بے حیثیت ہوتا ہے اور جس کی کوئی بکت دل میں نہیں ہوتی، تو بکت اور حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے آپ اسے ڈرتے نہیں ہیں، اس کے کلام سے بھی نہیں ڈرتے، اس کی بات سے بھی نہیں ڈرتے۔ لیکن جو حکمران ہوتا ہے اس کی حیثیت بھی ہوتی ہے، اس کے کلام کی بھی عزت ہوتی ہے، اس کے قانون کی بھی، اس سے آپ نہیں ڈرتے ہیں۔ تو لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر خشیت الہی پیدا ہو جائے۔ لیکن یہ خشیت الہی پیدا ہوگی اس وقت جب تم اللہ رب العزت کی عظمت کو جانو گے، اس کی بلندی کو پہچانو گے، اس کی قدرت کو اور اس کی طاقت کو سمجھو گے۔ تو اس لیے رمضان کے اندر جب آدمی اعتکاف کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کا تعارف ہونے لگتا ہے۔ تو ایک نئی بات میں نے آپ کو بتائی، یہ بات آپ نے پہلے نہیں سنی۔ جب رمضان میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے معتکف اعتکاف کرنے لگتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کا تعارف ہونے لگتا ہے۔ معرفت سے مراد تعارف ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی صفات کی طرف دیکھنا شروع کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات دکھائی دینا شروع کرتی ہیں، اور اس کے دل میں اللہ جل شانہ کی عظمت آنے لگتی ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت، اس کی ذاتیت، اس کی ربوبیت، نفع نقصان اس کے پاس۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات گرامی کا جب تعارف ہوتا ہے اور اس کی عظمتوں کا پتہ لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے خوف اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اس خوف اور خشیت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں توڑتا، گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو لعلکم تتقون، یعنی اللہ جل شانہ اس سے تقویٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اچھا، ایک میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاؤں، میں اس آیت کو پڑھتا ہوں، ہر سال ہی بیان بھی کرتا ہوں، لیکن یقین جانیے گا میرے اپنے عقل اور سوچ اور فہم کے اعتبار سے اتنی محنت معتکفین اور صائم روزے دار نہیں کرتے کہ ان کو اس محنت پر صرف 30 دن میں تقویٰ دے دیا جائے۔ مشائخ کے پاس لوگ آتے ہیں، 10 سال ریاضتیں کرتے ہیں، 10 سال ریاضتیں کرتے ہیں، ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، اپنے نفسانی خواہشات کو توڑتے ہیں، اپنی نیندوں کو توڑتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اپنی کمر بستروں سے علیحدہ رکھتے ہیں، خواہشات نفسانی سے اجتناب کرتے ہیں، اپنے مشائخ کی خدمت کرتے ہیں، سال سال ان کے سامنے دوزانوں ادب طے کرتے ہیں، اپنی مرضی کو مار دیتے ہیں، کبھی غسل خانوں کو صاف کرتے ہیں، کبھی گندگی غلاستوں کو اٹھاتے ہیں، کبھی مصیبت زداؤں کی خدمت کرتے ہیں، ہر شے میں اپنی مرضی کے خلاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر ان کو تقویٰ اور خشیت الہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو اپنی انتہائی ذاتی بات بتا رہا ہوں کہ جس وقت میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہیں لعلکم جب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تو اس میں یقین ہی ہوتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ دیکھو، اگر تم، یعنی کیا ہے، جملہ شرطیہ بنا لیجیے، اگر تم روزے رکھو گے، اگر تم رمضان کے مہینے میں، ہم نے رمضان کے کتب علیکم الصیام، ہم نے روزوں کو فرض کیا جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا تھا، اگر یہ فرض کیے روزے تم رکھو گے تو ہم تم میں تقویٰ پیدا کر دیں گے۔ ایک کاش کہ مجھے اور آپ کو پتہ لگے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ اس ساری عبادات سے اور ساری ریاضتوں سے مقصود تو تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ تقویٰ تو قلب کی وہ حالت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت انسان کے سامنے کھلتی ہے اور اللہ رب العزت کی معرفت اس کے سامنے آتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی وجہ سے اللہ کی عظمتوں سے اور اس کے ارادوں سے واقف ہونے لگتا ہے، اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، یہ وہ ذات ہے کہ جس کی اطاعت کرنا لازم ہے،
وہ ذات ہے کہ جس سے کوئی مفر نہیں ہے، اس ذات کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اتنی بلند اور بالا تر ذات ہے، اور اس کی رفتوں کی اور اس کی قدرتوں کی اور اس کی طاقتوں کی اور اس کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں، اور اس کے علم کی اور اس کی بصارت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کا علم ہر شے پر حاوی ہے۔ یہ دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو اس سے مخفی ہو، کہ جس کو یہ دیکھ نہ سکتا ہو۔ سمیع بصیر، علیم، جانتا ہے، عالم غیب ہے، غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ سمندر کی انتہائی گہرائیوں کے اندر ایک چھوٹی سی مچھلی ہو، اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو یہ وہ ذات ہے کہ جس کی مجھے اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ جو رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت اس کو اپنی ایک معرفت عطا فرماتے ہیں، لعلکم تتقون، اس معرفت کی وجہ سے، اس پہچان کی وجہ سے، اس کی عظمت جو دل میں آتی ہے، اور اس عظمت کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں گناہ کے تصور سے بھی کانپ اٹھتا ہے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اب گناہوں سے بچ گیا ہے۔ تو تقویٰ کہتے ہیں گناہوں کو چھوڑنا، اللہ سے ڈرنا۔ ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ڈر پیدا ہوتا ہے جب کسی کی عظمت اور اس کی بڑائی کا تصور انسان میں آتا ہے۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی کم محنت کے اوپر اللہ جل شانہ اتنا زیادہ انعام تقوی کا کیسے عطا فرما دیتے ہیں۔ بس اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو معاف کرنا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی مغفرت کرنی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کو، اس رمضان کے روزوں کو تم اختیار کرو گے، ان کو رکھو گے، رات کو تراویح میں کھڑے ہو جاؤ گے اور عبادت کرو گے، گناہوں سے بچو گے، رمضان کا ادب کرو گے، تو میں تمہیں تقویٰ اختیار کر دوں گا۔ پورے قرآن کا مفہوم یہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو۔ اب میں آپ کو چند باتیں اور عرض کرتا ہوں جو بڑی پتے کی ہیں۔ آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اس وقت؟ کیفیت یعنی کیفیت سے میری مراد یہ ہے کہ اعتکاف میں آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کیفیت یہ ہے، اس کو تبتل کہتے ہیں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورہ مزمل کی جو آیت ہے کہ ہر جانب سے ہٹ کٹ کے، ڈسکنیکٹ کر کے، ہر جانب سے اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔ یہ جو ہم سارا سال مراقبہ کراتے تھے نا، یہ اعتکاف تھا۔ تو اعتکاف کی ہم نے تربیت اپنے ساتھیوں کو مراقبے کی شکل میں سارا سال کرائی ہے کہ ہر شے سے ہٹ کٹ جائیے، نہ انسان، نہ آسمان اور نہ کوئی حیوان، صرف اللہ کی ذات۔ تو ہر چیز سے منقطع ہوئیے اور اللہ کی یاد میں کھو جائیے۔ اسے تبتل، انقطاع عن المخلوق، صرف 10 دن کے لیے کیجیے۔ اچھا، ابھی میں نے جو آپ کو بات کہی نا، وہ آپ کو تھوڑی سی باری بھی محسوس ہوئی ہوگی، وہ میں نے معتکفین کے لیے کی کہ جس وقت یہ تبتل اختیار کریں گے اور اللہ رب العزت کی چوکٹ پہ آ کے گر جائیں گے، تو اس وقت اللہ رب العزت ان کے قلب کی طرف اپنی ایک تجلی ڈالے گے۔ وہ تجلی کبھی 21ویں میں ڈلتی ہے، کبھی 22-23ویں میں، کبھی جفت رات میں بھی ڈلتی ہے۔ اس تجلی کی برکت سے انسان کا قلب جو ہے نا صاف ہو جاتا ہے، اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب آپ چند چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ میں آپ کو سب سے پہلے ایک چیز بیان کرتا ہوں، اس کے بعد آپ اس تجلی کو محسوس کریں گے، آپ کے قلب کے اندر یہ چیز آئے گی۔ جس وقت آپ معتکف ہیں نا، تو تھوڑا سا دیکھیں نا، اب وہ لوگ بھی تو ہے نا کہ جو آخری عشرے میں رمضان میں وقت گزارے ہیں، انہوں نے اعتکاف نہیں کیا، تو آپ کا اور ان سے کیا فرق ہوگا؟ فرق تو ہوگا نا، وہ معتکف نہیں ہے اور آپ معتکف ہیں۔ اچھا، جب آپ معتکف ہیں تو کچھ آپ کو ان سے کچھ فرق ہوگا۔ ان کا یہ ہوگا کہ دیکھیے ان کو جائز ہے کہ وہ صبح اپنے جاب پہ جائیں،
اپنے دکانیں کھولیں. دکانیں کھولنے کی تو اللہ نے ممانعت نہیں کی نا. تو دکانیں کھولیں اور دکانیں کھولنے کے بعد 4 بجے واپس آ جائیں. ان کے لیے بھی جائز ہے. اچھا پھر ان کے لیے بھی جائز ہے کہ موبائل سن لیں اور اپنا جو کام کاج ہے وہ کر لیں. میں آپ کو بڑے اعتماد سے یہ بات بتاتا ہوں, بڑی یقین سے یہ بات بتاتا ہوں, اور میں آپ کو بالکل صحیح بات بتاتا ہوں. میں آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق یہ بات بتاتا ہوں. تبتل قرآن پاک کا لفظ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کہ جب آپ اپنے منصبی نبوت کے فرائض سے فارغ ہوں تو پھر آپ اللہ کی طرف رجوع کیجیے, اللہ کی طرف رغبت فرمائیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف جھک جائیے اور عبادت کیجیے اور منقطع ہو جائیے. اب ہر جانب سے منقطع ہو جائیے. اور تبتل سے مراد تو صرف یہی ہے کہ آپ ہر شے سے ہٹ کٹ کے اب اللہ کی یاد میں ہو جائیے. اچھا اب میں آپ کو سب سے پہلی بات کرتا ہوں, کیونکہ دیکھیے ایک طبیب نے ایک دوائی بنائی اور اس نے کہا جی یہ بہت ہی دل دماغ جگر کے لیے تھی. اب دیکھیے اس کے اندر جو اصل اجزاء تھے وہ کوئی زعفران تھے, کوئی کستوری تھا, کوئی ایمبر, کوئی امبر, کوئی مشک, یہ تو ڈالے نہیں اس نے, اور باقی 25 اجزاء ڈال دیے. جو افیکٹو جو اجزاء تھے اس میں جو مؤثر تھے وہ تو ڈالے نہیں. تو جس وقت وہ خمیرہ وہ کھایا جائے گا تو کچھ اثرات تو یقیناً ہوں گے. 27 اجزاء اس میں موجود ہیں. تو باقی جو اصل جز اس کے اندر ایمبر کا ہے, امبر کا ہے اور کستوری کا ہے اور اس کے اندر زعفران کا ہے, وہ اجزاء اس نے ڈالے نہیں ہیں. تو اس کی وجہ سے بقیہ سارے اجزاء افیکٹو ہونے تھے. اسی طرح میری بات سنیے, سب سے پہلے اس کے اندر یہ ہے کہ کلام نہیں کرنا, کلام نہیں کرنا, بس ساری عمر کلام نہیں کرنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری عمر کلام نہیں کرنا, نہیں. معتکفین کے 10 روز میں کلام نہیں کرنا. حضرت شیخ الحدیث زکریا نور اللہ مرکزوں کے پاس ایک شہزادہ ہے, کہنے لگا میں نے اعتکاف کرنا. انہوں نے کہا ہم الٹے لٹکے ہوئے ہیں اس لیے تم ہمارے ساتھ اعتکاف نہیں کر سکتے. اور بڑا پریشان ہوا. اس نے حضرت عبدالحفیظ مکی نور اللہ مرکزوں سے پوچھا حضرت یہ الٹے لٹکنے سے کیا مراد ہے؟ حضرت وہیں کی جہاں پل تھے وہیں کے بڑے فصیح عربی بولتے تھے. حضرت یہاں بھی تشریف لائے, اللہ ان کو جنت البقیع میں اس وقت ان کے مراتب بلند فرمائے. کہنے لگے کہ حضرت شیخ کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم الٹے لٹکے ہوئے ہیں کہ ہم کسی سے کلام نہیں کرتے. وہاں پر اصول یہ تھا کہ تم کھاؤ کھا لو, سونا ہے تو سو جاؤ, پینا ہے کھانا ہے سونا ہے آرام کرنا ہے, کلام نہ کرو, کلام نہ کرو. ذرا روکو اپنی زبان کو. یہ زبان جو ہے نا دماغ سے چلتی ہے, دماغ میں چلنا بھی روکو, اس کو بھی روکو. اب تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے اللہ کے پاؤں پہ آ کے گر پڑے ہو. اب شرم کرو اس وقت, اپنا دنیاوی سوچوں کو منقطع کر دو. دنیا میں اتنی مشقت کرو جتنی دیر اس میں رہنا ہے, حضرت لقمان فرماتے ہیں. اور آخرت کے لیے اتنی مشقت کرو جتنی دیر آخرت میں رہنا ہے. حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی مشقت تم دنیا کے لیے کرتے ہو اس سے 10 گنا تم صرف اس کا 10واں حصہ تم آخرت کے لیے کر لو تو تمہاری مغفرت ہو جائے. جتنی مشقت تو تم دنیا کے لیے کرتے ہو اس کا 10واں حصہ تم آخرت کے لیے کر لو. دنیا کی مشقت کا 10واں حصہ تو تم اللہ کو پال اور اللہ کو راضی کر لو. تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ سارا سال نہ بولو, میں یہ تو نہیں کہہ رہا, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ افطاری اور سحری نہ کرو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں بولو نہ, کلام نہ کرو, صرف اس 10 دن کے لیے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے روزے دار ہے جنہیں اعتکاف نہیں کیا وہ تو اپنے کام پہ جائیں گے, اور جب بازار میں جائیں گے تو ان کے پاس جب گاہک آئے گا تو اس کو سمجھائیں گے, اپنے سودا دیں گے اس کو.
لیکن آپ نے کلام نہیں کرنا، آپ معتکف ہیں۔ معتکف کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے معتکف اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص جو نا بہت زخمی ہے اور بیچارہ بڑا بیمار ہے اور لٹا پٹا ہے، اور وہ اس کو کسی نے بتایا کہ تو فلاں ڈاکٹر کے کلینک میں جا کے ایڈمٹ ہو جا، ادھر چلا جا، تیرا اس وقت جسم اور دل اور دماغ اتنا بیمار ہے تو مر جائے گا۔ تو وہ اس ڈاکٹر کے کلینک میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے، اور ایڈمٹ ہونے کے بعد اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا ہے۔ سبمٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سپرد کر دیتا ہے، کہتا ہے میں اب تیری چوکھٹ پہ آ گیا ہوں اور تو اب میرا جو چیز پھاڑ کرنا ہے، جو میری ادویات دینی ہے۔ تو وہ اس کو پتہ ہے کہاں داخل کر دیتا ہے دوستو؟ اس کو انٹینسیو کیئر یونٹ میں لے جاتا ہے، اس کو انٹینسیو کیئر یونٹ میں لے جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا وہاں پر ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے نا وہاں پر بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں تو انٹینسیو کیئر یونٹ میں داخل ہے، تو یہاں پر آ جا، انشاءاللہ تو 10 دن میں ریکور کر جائے گا۔ اس کو جنرل وارڈ میں بھی نہیں داخل ہونے دیتے۔ تو ہم اعتکاف کے اندر انٹینسیو کیئر یونٹ میں داخل ہیں، اس لیے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بولو نا۔ اچھا اب بتائیے، نہ بولنے سے کوئی درد ہوتی ہے کہ جی مجھے بڑی درد ہو رہی ہے سر میں بول نہیں رہا؟ بولنے سے تو سر میں درد ہوتی ہے، آپ نے بولنا نہیں ہے۔ اچھا بولنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ سے کوئی آدمی یہ پوچھے کہ مجھے کوئی یہ میری نماز میں یہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو اس میں آپ سے پوچھ لوں، تو اگر آپ کو شرعی مسئلہ آتا ہے تو آپ بتا دیں، لیکن نہ آپ دنیا کی بات کریں۔ کیا دنیا اتنی قیمتی ہے کہ اس معتکف کو حالت اعتکاف میں اس کو مسجد کے اندر رمضان کے اندر بھی وہ اس سے نہیں چھوٹتی؟ دنیا کو ٹیمپوریریلی بھی نہیں چھوڑا جا سکتا 10 دن کے لیے، دنیا کو وقتی طور پہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ دنیا ملعونت ہو، یہ تو ملعون ہے۔ اس ملعون دنیا کو، اور اس دنیا کو کہ جس کے بارے میں اللہ جل شان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس دنیا کی حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ تو میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں آپ کو 10 دن کے لیے عرض کر رہا ہوں، 10 دن کے لیے موبائل بند کیجئے۔ آپ نے جیب میں موبائل ڈالے ہوئے ہیں اور آپ اپنے گھروں میں باتیں کرتے ہیں، یہ 10 دن آپ اللہ سے رابطہ کیجئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اسی طرح واپس چلے جاؤ گے۔ اس آپ نے ایک ہے کہ میں آپ کو بات بتاؤں نا، جب میں آپ کو بات نہ بتاؤں تو پھر آپ کا یہ وقت جو ہے اس سے آپ میکسیمم بینیفٹ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے، اگر کوئی ایسا طالب علم ہے جس کو دین کی بات کا نہیں پتا، اور اگر وہ اپنے کسی بڑے ساتھی سے بیٹھ کر دین کی بات سنتا ہے اور دین کی بات پوچھتا ہے اور اپنی غلطیوں کو بیان کر کے اس کی اصلاح چاہتا ہے، تو یہ پوچھنا تو جائز ہے اور یہ پوچھنا تو فائدہ مند ہے، یہ تو ضرور پوچھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں، کاروبار کی بات، دنیا کی بات، دکان کی بات، دفتر کی بات، یہ بات مکمل طور پر یہاں پر نہ کیجیے، یعنی اعتکاف کے اندر دنیا کی بات نہ کیجیے، دنیا کو پیچھے چھوڑ دیجیے۔ نمبر 2، اس کے اندر موبائل اور ٹیلی فون دنیا سے رابطے کے لیے استعمال نہ کیجیے۔ نمبر 3، کیفیت کیا ہے؟ وہ کیفیت عرض کرتا ہوں۔ کیفیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت، ہم لٹے پٹے لوگ ہیں، ہماری آنکھوں نے بھی گناہ کیے ہیں، ہماری زبان نے بھی بے انتہا کبیرہ گناہ کیے ہیں، غیبتیں ہم سے ہوتی ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، زبان سے دل آزاری بھی کرتے ہیں اور زبان سے لوگوں کو تانا بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کو زبان سے اس طرز پر مخاطب ہوتے ہیں کہ ان کی حقارت بھی ہوتی ہے، ہمارے کلام سے لوگوں کی حقارت بھی ہوتی ہے، اور بہت ساری ایسے گناہ جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں، وہ سارا سال ہم ان میں مبتلا لیتے ہیں۔ حضرت امام غزالی نے کتاب لکھی آفت لسان، آفت لسان، کہ یہ یعنی
زبان کی آفتیں، یہ زبان کی آفت کا یہ حال ہے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارک آتی ہے کہ ایک آدمی ایک کلمہ ایسا کہتا ہے اور اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کے علم میں بھی نہیں ہوتا، اس کو معمولی بات سمجھتا ہے، اور ایک کلمہ ایسے کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جنت کا اور اس کے علم میں بھی نہیں ہوتا۔ تو بعض کو ہمارے کلمات ایسے ہوتے ہیں، جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک بہو نے اپنی ساس سے کہا کہ اماں میں آپ کی بھی خدمت کروں گی اور آپ کے اپنے خاوند کی بھی، سب کی صرف مجھے نہ پردے کی، نکاح کی اجازت دے دیں، کیونکہ شریعت میں اس عورت کے لیے اس کا حکم ہے۔ تو اس نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا رکھ تو شریعت اپنے کول، میں نے تیری شریعت دی لوڑ نہیں۔ اب مجھے بتائیں، اس نے کوئی گالی نہیں دی، کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، لیکن شریعت، روز قیامت کس چیز کا صاف ہوگا؟ شریعت کا صاف ہوگا۔ حضرت مدرس ثانی لکھتے ہیں کہ روز قیامت یہ جو مشائخ اسباق کراتے ہیں، اس سے مقصود قلب کا تزکیہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اصل چیز روز قیامت جو ہے وہ شریعت ہے۔ نقشبندی اس بات کا مواخذہ نہیں ہوگا کہ تمہیں نقشبندی اس بات کیے نہیں تھے، ہاں نقشبندی اس بات سے مقصود تزکیہ نفس ہے، اور تزکیہ نفس نہ ہونے کا مواخذہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ روز قیامت شریعت کا جو ہے نا سوال ہوگا، بس کہ تم نے شریعت پر عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ روز قیامت شریعت کا سوال ہوگا۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس نے کہا رکھ تو شریعت اپنے کو، اب الفاظ تو یہ تھے، اور دیکھیے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا۔ اور علماء نے لکھا کہ اس شخص کو ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں دیا، کفر کا فتویٰ علماء نہیں دیا کرتے، وہ تو جب تک بھی کوئی گنجائش ہو وہ نہیں، لیکن یہ ضرور میسج دیا کہ اس اماں کو کہہ دو کہ ذرا نا تجدید ایمان کر لیں، دوبارہ کلمہ پڑھ لیں۔ ہم گناہگار ہیں، ہمارے معاملات میں اس قدر بے قاعدگیاں ہیں، ہماری معاشرت کے اندر اس قدر کفار کی مشابہت ہے، ہم لوگوں کی دل آزاریوں میں مشغول رہتے ہیں، ہمارے اخلاق اس قدر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق سے دور ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں کہ اس خلق کا اور اس اخلاق کا اور اس معاشرت کا اور اس زندگی کا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مطالبہ کیا وہ کیا ہے۔ تو اگر اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو ہم اپنی پوری زندگی کو گناہ گار پائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم سمجھیں گے ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہ میں مبتلا ہیں۔ تو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم لٹے پھوٹے انسان کہ جو دل اور دماغ کے اعتبار سے گناہ گار اور جس کے اعضاء بھی گناہ گار، وہ آج اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی چوکٹ میں آ کے بیٹھ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قدموں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور انہوں نے اللہ رب العزت کے قدموں کو پکڑ لیا ہے اور قدموں کو پکڑ کے یہ پکار دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے گندہ گناہوں کو صاف فرما دیجئے، ہمارے دلوں کی غلاظتیں اور گندگیوں کو دور فرما دیجئے، ہمیں اندر سے پاک کر دیجئے۔ تو اس وقت جو میں آپ کو جو کیفیت بتانا چاہتا ہوں وہ کیفیت یہ ہے، اور سچ پوچھیے یہ کیفیت ہے، سچ پوچھیے یہی کیفیت ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے گھر میں آ گئے ہیں اور اللہ جل شانہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے قدموں پر سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دیجئے۔ جیسے آدمی کہتا ہے نا اللہ ایک چانس اور دے دیجئے، اللہ ایک چانس اور دے دیجئے، اللہ اب تو معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پکار رہے ہیں کہ اللہ انتہائی گناہ گار ہیں، گناہوں سے بچ نہیں سکتے جب تک کہ آپ ہمیں گناہوں سے نہ بچائیں، تو اللہ آپ ہمیں صاف بھی کیجئے، ہمارا تزکیہ بھی کیجئے، ہمیں اللہ تعالیٰ دین پر استقامت بھی عطا فرمائیے اور ہمارے قلوب کو
اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ ہمارے قلوب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ تو ایسی شکل میں آ کے نا آپ اللہ تعالیٰ کے قدموں کے اوپر سر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہیں، اور یہ پکار رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے، اور اللہ رب العزت آئندہ زندگی ہمیں اپنی کامل اطاعت میں اور سچی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آپ کہہ رہے ہیں زمان حال سے اللہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ تو ہی مقصود ہے، تو ہی مطلوب ہے، تو ہی محبوب ہے۔ اللہ رب العزت اب تو ہمیں تمام گناہوں سے بچا لے، دین پر چلنے میں جتنی بھی ظاہری اور باطنی رکاوٹیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں وہ دور فرما دے۔ تو میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، یہ کیفیت آپ کی اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی جب تک آپ نہ کلام بند کریں گے۔ تو یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی سے گھر میں رابطہ بغیر شرعی عذر کے نہ کیجیے۔ تیسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر نہ یہ کلمات بہت کثرت سے پڑھے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یعنی ان کلمات سے نا اس شب و روز کو آراستہ کیجیے۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں، جس چیز کو اللہ جل شانہ خود بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہے ہوں کہ اے محبوب آپ کے یہ وقل، قرآن مجید میں آتا ہے وقل رب اغفر، کہ حضور کو فرمایا جا رہا ہے، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب آپ یہ کہیے رب اغفر، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیجیے، وارحم، میرے پہ رحم فرما دیجیے، وانت خیر الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اس پر نہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا رب اغفر وارحم، وارحم کا مطلب ہوتا ہے اب مجھے بغیر اللہ رب العزت کے میں تجھ سے مانگوں اور توبہ کروں، بغیر میرے مانگے، بغیر میرے توبہ کیے مجھ پہ رحم فرما دے، وارحم، میں تجھ سے رحم مانگتا ہوں۔ اور جس پر اللہ رب العزت رحم فرماتے ہیں تو دیکھیے سب سے پہلے اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ رحم کا سب سے پہلے جو مادہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو مشقت و ہلاکت سے بچا دیں گے، اور سب سے بڑی مشقت و ہلاکت آخرت کی ہلاکت ہے، اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ پھر برہم کے اندر اولاد کی بھی بہتری ہے، مال کی بھی کثرت ہے، مقدموں سے بھی حفاظت ہے، پھر رحم کے اندر دنیا کی ساری نعمتیں ہیں۔ تو اس لیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ قرآن کی استغفار ہے، تو ایک تو قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جائے گا، ایک استغفار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما، میری خطاؤں سے درگزر فرما، وارحم اور میرے حال پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو آج پہلی بات میں نے صرف بات ختم کر رہا ہوں، یہ عرض کرنی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی چوکھٹ پر آ کے بیٹھے ہیں۔ اب بیت اللہ یہ اللہ کی چوکھٹ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ جامع عائشہ، مسجد عائشہ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کی چوکھٹ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ متقین ہیں، آپ نے ارادہ کیا کہ اللہ اب ہم اعتکاف کرتے ہیں، اور تبتل ہر شے سے منقطع ہو کر انقطاع عن المخلوق، مخلوق سے بھی منقطع ہو کر اللہ رب العزت تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا سب سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک ہے، سب سے افضل ذکر تلاوت قرآن پاک ہے۔ تو تلاوت قرآن پاک کیجیے، 2 سپارے 3 سپارے، اور اس کے بعد درود شریف کی کثرت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ استغفار میں ایک تو یہی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تراویحیں جو ہیں یہ رمضان کے اندر، جہاں پر ابھی آپ کے لیے 3 چیزیں ہیں،
ایک تو قیام جو ہے وہ تراویحوں کا ہے، نماز تو سارا سال فرض ہوتی ہے، اور صوم سیام یعنی آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ متقف ہیں، تو اس میں ہے کہ اس وقت آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ اللہ کی چوکھٹ پہ آ کے گر گئے ہیں، اور اللہ رب العزت کے قدموں پہ آپ نے سر رکھا ہوا ہے، اور آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور ہر شے سے کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ اس کو کہتے ہیں معتکف۔ ایسی کیفیت میں جب آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہو جائے گی۔ دعائیں صرف طاق راتوں میں قبول نہیں ہوتی، دعائیں ابھی افطار کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور 24 گھنٹے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ بالخصوص رات کے جو اوقات ہیں اس میں آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، ہے کوئی ایسا جو مغفرت چاہے میں اس کی مغفرت اس کروں، جو کوئی چیز مانگنے والا ہے میں اس کو عطا کروں۔ تو رات کو مختلف طور پر فرشتوں کی اللہ کی جانب سے فرشتے جو ہے نا اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی ضرورت ہے۔ ایک اللہ کی ونڈو کھلی ہوئی ہے، اس میں آپ اپنی ریکویسٹ ڈالتے چلے جائیں۔ تو رات کو ضائع نہ کریں اور رات بھی عبادت میں مشغول رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور آپ کو اپنے مقبول بندوں کی صف میں شامل فرما لے۔ اس وقت ٹائم نہیں ہوگا، میں نے نکلنا ہے، 2-4 منٹ کہہ رہے ہیں کہ ذکر کروا دیں، تو 2-3 منٹ ذکر کروا دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ صرف اللہ، صرف میرا تو صرف اللہ ہے۔ الا اللہ، 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 تو ہی تو، صرف تو، فقط تو، الا اللہ، 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 الا اللہ۔ اپنے اللہ رب العزت کو محبت سے پکاریے، اللہ 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 اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے آپ کے بندے آپ کے در پر آ کے بیٹھ کے ہیں۔ اللہ رمضان کے 2 اشرے گزر گئے، آپ نے ان پر رحمت اور برکتوں کا نزول فرمایا ہے۔ اللہ بے شک ایسا ہی ہے کہ دوسرے اشرے میں مغفرت بھی ہماری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی کا، اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دیجیے، ہماری عید فرما دیجیے، ہمیں جہنم سے آزاد فرما دیجیے، اور جتنی تجھے ہماری جتنی باتیں ناگوار ہیں اور جن باتوں سے تجھے ناراضگی ہوتی ہے، ہم پناہ مانگتے ہیں ان ساری باتوں اور سارے اعمال سے کہ جو تجھے ناراض کریں۔ اللہ ان تمام باتوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ہم نے ارادہ کیا تجھے راضی کرنے کا، اب اللہ آج کے بعد ہم تجھے راضی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس ارادے میں ہماری تائید و نصرت فرما دیجیے، اس ارادے کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ اس کے لیے اسباب بھی میسر فرما دیجیے، اس کے لیے تربیت اور ماحول بھی عطا فرما دیجیے، اس کے لیے عبادت اور ذکر کرنے کی سعادت بھی نصیب فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت ہم بڑی ہی گناہ گاری میں زندگی گزاری ہے، ہم سے بڑی حماقتیں اور بڑی جہالتیں سرزد ہوئی ہیں۔ اللہ ہم تیری نافرمانیوں میں مبتلا ہوئے ہیں، اللہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اقرار جرم کرتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے حکم فرمایا تھا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری اور باطنی گناہ چھوڑ دو۔ باطنی گناہ تو ہم چھوڑ ہی نہ سکے، وہ تو پہچان ہی نہ سکے، اور ظاہری گناہ میں بھی اللہ مبتلا رہے۔ اللہ ہمارے ظاہری اور باطنی گناہ ہم دونوں کی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے ظاہری اور باطنی گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے ظاہری اور باطنی گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ آج اس مجلس میں کوئی ایسا ظاہری اور باطنی گناہ نہ چھوڑیے جس کو آپ نے معاف نہ کر دیا ہو۔ اے کریم آقا، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں آج ہمیں پاک صاف کر دیجیے، آپ ہمارا تزکیہ فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو اللہ ہمارے دلوں کی غلاظت سے دھو دیجیے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجیے، ہماری سوچ کو پاک کر دیجیے۔ اللہ رب العزت ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس عشرے میں بالخصوص اللہ رب العزت ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیجیے، اپنی معرفت عطا فرما دیجیے، لعلکم تتقون، ہمیں خشیت الہی اور تقوی نصیب فرما، ہمیں اپنے سے ڈرنے کی تو سعادت عطا فرما، اپنی ذات کی پہچان اور عظمتوں سے ہمیں اللہ آشنا فرمائیے، ہمیں خود آگاہی اپنی بھی پہچان عطا فرما۔ اللہ رب العزت اپنی غلاظتوں اور اپنی حماقتوں سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ متعارف کرا دیجیے، ہم اپنے گناہوں اور گندگی اور غلاظتوں کو بھی جان لیں۔ اللہ ہماری دل کی آنکھیں کھول دیجیے، اللہ رب العزت ہمارے دل کی سختیوں کو اور شکافتوں کو دور فرما دیجیے۔ جتنے نوجوان اور جتنے بڑے احباب سب ہمارے بزرگ آئے ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ اللہ رب العزت آپ نے آس میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی احباب ہیں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما دینا ہے۔ کسی ایک کو بھی رد نہیں کرنا، کسی ایک کو بھی رد نہیں کرنا۔ اللہ آج تو نے جہنم کو بھی بند کیا ہوا ہے، بڑے بڑے شیاطین بھی بند ہیں۔ اللہ رب العزت آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ روزے دار کے جو منہ کی بو ہے، اللہ رب العزت وہ تجھے مشک اور عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ یہ سب روزے دار ہیں، لیکن اے کریم آقا ہم نفس و شیطان سے بچ نہیں سکے، ہم اس کے اعلیٰ کار بنے رہے، اس لیے ہم تیرے گناہ کرتے رہے۔ اللہ رب العزت آپ ہمارے قلب کی طرف توجہ فرما دیجئے اور گناہوں سے نجات عطا فرما دیجئے، اور بقیہ زندگی اپنی کامل اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس 10 دنوں کے اندر اللہ ایسی کیفیت دے کہ ہم اپنے سر تیرے قدموں پہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تیری چوکٹ پہ آ گئے ہیں، تیرے در پہ آ کے بیٹھ کے ہیں اور اپنے سروں کو تیرے قدموں پہ رکھ دیا ہے۔ اب اللہ رب العزت سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے اور اللہ دین کی ساری نعمتوں سے
ہمیں نواز دیجیے، اللہ دین کی نعمتوں سے وافر نواز دیجیے۔ اللہ رب العزت ان نوجوانوں کے قلوب کے اندر اور جتنے بھی معتکفین ہیں ان کے قلوب کے اندر ہدایت کا نور داخل فرما دیجیے، ہدایت کا نور داخل فرما دیجیے، ہدایت کا نور داخل فرما دیجیے۔ اللہ تمام کے اندر ایمان کا نور داخل فرما دیجیے، ایمان کا نور داخل فرما دیجیے، ایمان کا نور داخل فرما دیجیے۔ تمام کے اندر قرآن کا نور داخل فرما دیجیے، ذکر کا نور داخل فرما دیجیے۔ اللہ اپنے نور سے، اللہ دین کی سمجھ اور فہم کے نور سے اللہ قلوب کو منور فرما دیجیے، گناہوں سے نجات عطا فرما دیجیے، گناہوں سے اللہ وَقَرِّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ۔ گناہوں سے کراہت نصیب فرما اللہ رب العزت، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ زندگی ہمیں گناہوں سے اشتراک کی قوت اور صلاحیت اور مدد اور ہماری تائید فرما دیجیے کہ ہمیں ایسا کر دیجیے کہ آئندہ زندگی سارے گناہوں سے بچ جائیں۔ اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرمائیے اور ہماری عید کر دیجیے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی احباب میں آئے ہیں اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمانا اور کسی ایک کو بھی رد نہ کرنا۔ اور جو بڑی عمر کے احباب ہیں بڑی مشقتوں سے یہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا آنا تو قبول ہی فرما لیجیے، ان کی تو مغفرت ہی فرما دیجیے، ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیجیے، ان کو مقبول بندوں کی فہرست میں لکھ دیجیے، ان کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔